السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو موو اور میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں رکھن نہاتا پھرتا اس کے بعد کسی اور غریب لڑکی کی عزت کے در پہ ہو جاتا، جبکہ وہ اسے عبرتناک موت مارنا چاہتی تھی۔ کوئی ایسا طریقہ ہوتا وہ اسے اپنے سامنے ایڑیاں رگڑتے دیکھ سکتی، مگر یہ ناممکن تھا۔ تو کیا صرف انہیں ہی دلاور شیخ کے سر سے بچا سکتا؟ جنازہ اٹھا اور ماں بیٹیاں تڑپ تڑپ کر غش کھا کر گر پڑی۔ محلے کی عورتوں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا تھا۔ ہوش میں آ کر بشریٰ خاتون کا معاملہ پھر شروع ہو گیا تھا اور تناوش نے گھٹنوں میں سر دے کر دوبارہ اللہ پاک سے شکایت کرنے لگی۔ اس کے علاوہ اس کے بس میں تو کچھ نہیں تھا۔ رات کے گہرا ہوتے ہی محلے والیاں آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگی۔ ایک ہمدرد ان کے لیے کھانا لے کے آئی، مگر ماں بیٹی نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً کھانا وہیں رکھ کر وہ بھی تسلی کے چند بول ضائع کر کے رخصت ہو گئی۔ رات گئے، ماں کی ممتا نے جوش مارا اور بشریٰ خاتون نے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تناوش کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اسے بے تحاشا چومتے ہوئے روتی گئی، میری گڑیا، میری لاڈلی، میری شہزادی، میری چندا، بس کرو، نہ رو، تمہاری ماں زندہ ہے اب تک۔ ماں کی شفقت پا کر وہ بلک بلک کے روئی تھی۔ بشریٰ خاتون نے اسے مناتی رہی، دلاسے دیتی رہی۔ وہ ماں کی لاڈلی ہی تو تھی اور بھائی کی موت میں اس کا کوئی قصور بھی تو نہیں تھا۔ نہ تو اس نے اپنی صورت خود بنائی تھی اور نہ کسی کے سامنے کوئی ایسا تعلق رکھا تھا اسے مورد الزام ٹھہرایا جاتا۔ ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹی روتی رہی اور مالک ارض و سما سے سب کچھ تحلیل سے دیکھتا رہا، کیونکہ عزت و جلال کے مالک نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، دارالجزا نہیں بنایا۔ اگر دنیا کو بدلے کی جگہ بنا دیتا تو اب تک دلاور شیخ کی بوٹیاں چیل کووں نے کھا لی ہوتی۔ اس کے پاس کسی چیز کی دیر نہیں، وہ تو بس کن کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ذات بابرکات نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے اور اس سے پہلے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ برے کام کا نتیجہ برا ہوا کرتا ہے، مگر اس نتیجے نے ظاہر کب ہونا ہے یہ اس مالک کو ہی معلوم ہے۔ اگلے دن تعزیت کے لیے آنے والی عورتوں کا تانا باندھا رہا۔ پڑوسیوں کی بیٹھک میں مردوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی گئی تھی، چنانکہ وہاں بیٹھنے کے لیے گھر کا کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ اس لیے جانے والے خود بشریٰ خاتون کے پاس آ کر تعزیتی کلمات کہتے رہے۔ محلے کی مسجد کا امام مولوی محبوب الہی بھی تعزیت کرنے آیا تھا۔ تناوش کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے تسلی بھرے کلمات کہے، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے فوائد پر روشنی ڈالی اور آخر میں بشریٰ خاتون کو مخاطب کر کے مشورہ دینے لگا، بشریٰ بہن، یہ موقع ایسی بات کرنے کا تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا اگر کسی میڈیا کے نمائندے سے مل کر اسے اپنے مسئلے آگاہ کرو تو شاید اس بدبخت سے تناوش بیٹی کی جان چھوٹ جائے۔ اگر میڈیا پر یہ خبر چل پڑی تو یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں بھی کوشش کروں گا، اگر محلے والوں نے ساتھ دیا تو ہم باقاعدہ احتجاج کریں گے تاکہ کسی طرح صاحبان اقتدار تک یہ بات پہنچ جائے۔ مولوی صاحب کا مشورہ رد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ انتقام میں جلی بھنی بشریٰ اگلے ہی دن ایک میڈیا آفس پہنچ گئی۔ آفس سے باہر ہی ایک پن ویگن مل گئی۔ وہ خبروں کی تلاش میں کہیں جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میڈیا کا نمائندہ بڑے جوش سے اس کے ہمراہ ہو لیا، مگر گھر پہنچنے پر ایک حیرت ان کی منتظر تھی۔ دلاور شیخ اپنے گروہوں کے ساتھ وہاں پہنچ کھڑا تھا۔ اسے کسی نے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ مولوی صاحب کے کہنے پہ بشریٰ خاتون میڈیا سے رابطہ کرنے نکل پڑی ہیں۔ بشریٰ کو 2-3 ننگی گالیاں بکنے کے بعد دلاور شیخ اپنے گروہوں کے ساتھ میڈیا والوں پر پل پڑا۔ وہ 3 آدمی تھے، ڈرائیور، کیمرہ مین اور رپورٹر۔ ان تینوں کو کھینچ کر دلاور نے گنڈے ساتھ ہی ویگن سے باہر لے آئے تو
تم میں سے کتنوں کی باجیاں کالج اسکول جاتی ہیں؟ انہیں ایک قطار میں کھڑا کر کے دلاور کی زبان غلاظت اگلنے لگی۔ رپورٹر تھوک نگلتے ہوئے بولا، دیکھیں جناب، آپ اچھا نہیں کر رہے۔ ہم عوام کے خدمت گار ہیں اور ایسی کی تیسی تمہاری خدمت کی۔ دلاور نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ دلاور کا بھاری تھپڑ کھا کر اس نے ایک جانب منہ کر کے خون تھوکا اور سر جھکا لیا کہ میں فقط تنبیہ کر رہا ہوں، اگر اس کے بعد مجھے تم میں سے کوئی اس گھر یا گھر والوں کے قریب بھٹکتا نظر آیا، اس کی شلوار اتار کے اس کے سر پہ باندھ دوں گا اور اس کے گھر کی خواتین کے جسم پر شلوار تو کیا قمیض بھی نہیں چھوڑوں گا۔ غلطی ہو گئی مائی باپ، ڈرائیور نے تھر تھر کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ دیے۔ دلاور شیخ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا جنہوں نے اس کی گاڑی کے شیشے توڑ کر ان کا کیمرہ بھی توڑ دیا۔ اس وقت کراچی کے حالات واقعی جنگل جیسے تھے۔ رینجرز وغیرہ کا آپریشن ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا۔ ایک دو سیاسی جماعت کے گنڈوں نے پورے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ لوگ اتنے ڈرے سہمے ہوئے تھے کہ ایک حواس بہختہ شخص کی بکواس کو کئی گھنٹے تک سر جھکا کر سنتے رہتے، اور وہ احمق جیسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے پاس احتجاج کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میڈیا والوں کا بس بھی انہی کمزوروں پر چلتا تھا جو اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ بڑی مچھلیوں کے خلاف وہ بھی زبان نہیں کھول سکتے تھے۔ کراچی میں ملنے والی ہر بوری بند لاش کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے۔ کراچی میں ملنے والی ہر بوری بند لاش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ بھتہ وصول کرنے والے کون ہیں؟ ٹارگٹ کلرز کا تعلق کس لابی سے ہے؟ یہ ان جیسے بہت سارے سوالوں کے جوابات معلوم ہوتے نامعلوم افراد کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یوں بھی میڈیا کا اصل مقصد پاکستان میں انتشار پھیلانا، بد انتظامی اور بد نظمی ظاہر کرنا، اسلام کو بدنام کرنا اور لبرلزم کی تشہیر و تعریف کرنا ہی تو ہے۔ میڈیا والوں کے بھاگتے ہی دلاور شیخ ان کے گھر گھس گیا۔ بدقسمتی سے مولوی محبوب الہی وہاں موجود تھا۔ بزرگوں، سنا ہے میرے خلاف کوئی محاذ کھول رہے ہوں؟ بارش عمر رسیدہ مولوی کے سامنے کھڑے ہو کر دلاور شیخ نے گھٹیا لہجے میں کہا۔ تناوش اس وقت زمین پر بچھی دری پر بیٹھی نفرت بھری نظروں کے لیے مخصوص ترین شخص تھا۔ دن میں جانے وہ کتنی بار اس پر لعنت بھیجا کرتی۔ اسے دردناک موت کے حوالے کرنا تناوش کی ایسی خواہش تھی جس کے بعد ہی اس کی زندگی میں کسی دوسری خواہش کا نمبر آتا تھا۔ دلاور، اللہ کے غضب سے ڈرو، کیوں اس یتیم بے سہارا بچی کے پیچھے پڑا ہے؟ تو ان کا ماما لگتا ہے سالے۔ اس کی سفید داڑھی سے پکڑ کر دلاور نے کھینچ کر زمین پہ پٹکا۔ تناوش سے برداشت نہیں ہوا تھا، وہ بھاگ کر مولوی صاحب کے قریب پہنچی۔ تم جیسے بہادر بس کمزوروں پر ہی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، غصے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے مولوی صاحب کو سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ ہا ہا ہا، دلاور نے مکروہ انداز میں کہکا لگایا۔ تو کوئی طاقتور ڈھونڈ کر لے آؤ بی بی، یہاں تو سب ہی دلاور شیخ سے کمزور ہیں۔ اللہ پاک تو کمزور نہیں ہے دلاور، مولوی محبوب الہی نے غم و غصے سے کانپتے ہوئے اسے سب سے طاقتور ذات کا حوالہ دیا۔ تو میں کون سا اللہ پاک کے ساتھ لڑ رہا ہوں؟ میں بھی تو تم جیسے کیڑے مکوڑوں سے مخاطب ہوں۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے دلاور، مولوی محبوب الہی نے اسے اللہ پاک کے غضب سے ڈرایا۔ سن بے مولوی، یہ وقت مسجد میں بیٹھ کر سنا، میں یہاں تیرا بس سننے نہیں آیا، اور یاد رکھنا اگر اس کے بعد میرے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے کالے برقعے والی کو گھر بٹھا لینا، شاید نہیں کلاس میں ہے وہ۔
شکل کا تو پتہ نہیں مگر چال دیکھ کر لگتا ہے وہ بھی میرے ہونے والی بیگم کی طرح ہی ہوگی۔ دلاور شیخ نے غلیظ انداز میں مولوی صاحب کو اس کی بیٹی کا حوالہ دے کر دھمکی دی۔ تجھے اللہ پوچھے گا دلاور،